خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آج بارش کا موسم ہے تو آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ ڈھیروں دعائیں اپنے لیے بھی مانگ رہے ہوں گے، اپنی دنیا اپنی آخرت دونوں کے اندر بھلائی کے لیے، عافیت کے لیے، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ اس وقت مشکلات کے اندر گرفتار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس سے کہ ہماری جز نمبر 1 ربع تک ہو چکی ہے، مینز دیٹ 5 رکوع ہمارے الحمدللہ ہو چکے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور 1 رکوع ہمارا ہو چکا ہے سورۃ الفاتحہ کا، مینز دیٹ اوورآل 6 رکوع کے اوپر مشتمل تھا ہمارا ربع تک سپارہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 6 سٹارٹ کریں گے، اور آیات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں 46، سو انشاءاللہ 46 سے آن ورڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہوئے ذہن میں اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تعوذ پڑھیے تاکہ ہمیں پروٹیکشن حاصل ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں، تعوذ جب ہم بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں نا، نیت دل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں شیطان سے، پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر کلاس کے دوران تھکاوٹ یا ادھر ادھر کے کام کہ ہم ساتھ میں سبق بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میں جا کے ادھر ادھر گھوم بھی رہے ہیں، پورے گھر میں صفائیاں بھی چل رہی ہیں، کھانے وغیرہ بھی چل رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پکا بھی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ پھر آپ کے اندر تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب آپ کو شیطان سے آپ لوگ بچ جائیں گے، اس کے بعد پھر ریئلائزیشن ہوگی کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، تو پھر آپ کی پرائورٹی صرف اور صرف کلاس ہو جائے گی، باقی تمام چیزیں آپ سے سائڈ پر ہو جائیں گی۔ اور جب آپ کلاس با جماعت لیتے ہیں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جی تو میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، باقی سمپلی ہی یا بنی اسرائیل، بلکہ اذکروا، اسرائیل اذکروا، آپ نے اس سین کے اوپر آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے اسرا نہیں ہے، اسرا۔ نیکسٹ، نعمتی التی، عین کی آواز کلیئر، انعمت علیکم وانی، غنہ پراپرلی کیجئے، وانی فضلتکم، ضاد کے اوپر اسٹریس دینا ہے، آگے لام کے اوپر نہیں دینا کیونکہ لام کے اوپر جزم میں تشدید نہیں، فضلتکم علی العالمین، واتقوا، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے، واتقوا یوم لا تجزی، جیم کے اوپر کلکلا، تجزی، زا کے آواز کلیئر، یوم لا تجزی نفس عن نفس، یہاں پہ سیاں اخفا ہوگا، عن نفس، نفس نہیں پڑھنا،
شيئا ولا يقبل، قاف کے اوپر کلا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم یون نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، ینصرون۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی التی میری اس نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو، التی اس کو جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر یا جہانوں پر، یہی کریں، علی العالمین جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان یا کوئی شخص، عن نفسن کسی جان کے یا کسی شخص کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعہ کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ یا نہ ہی ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ اس طرح سے ہم کہتے ہیں ولا اور نہ ہی ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے یا پھر ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یا پھر نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ٹرانسلیشن کو اپنے ساتھ لکھا کریں، لازمی ایک رجسٹر اپنا تیار کیجئے تاکہ آپ کے پاس ایک کلیکشن ہو کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس شو کو اور اس حاضری کو آپ کی قبول فرمائے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی لائیو اسٹوڈنٹس بہت کم ہوتے ہیں جو کہ کلاسز لے سکتے ہیں، بٹ آپ کے ریئیکشن سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ایک جماعت بن چکی ہے، بلکہ چونکہ ایٹ اے ٹائم جس ٹائم پہ کلاس ہو رہی ہے اسی ٹائم پہ کلاس لے رہی ہے، مینس دیٹ کہ اس ٹائم پہ جو جتنی بھی ایسے مجالس جو کہ اللہ کے ذکر والی ہوتی ہیں نا، جو فصیلتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، الحمدللہ ہم سب اس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، باقی سب لوگوں کو بھی توفیق دیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائیں کہ ہم ان تمام جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کے ذکر کے لیے مجالس کو قائم کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے، ان کے لیے جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے ہمارے حق میں ان کو ہمارے حق میں قبول فرما دیں، ان کو ہمارے لیے لکھ دیں، ہمارا مقدر ان کو ٹھہرائیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے جو رکوع گزرا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پر مخاطب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مخاطب کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو احکامات ان کو دیے گئے کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صرف دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دو بلکہ اپنے اوپر بھی فوکس کرو، اپنے آپ کو بھی یاد رکھا کرو، اور صبر اور نماز کے ساتھ اگر تم مدد چاہو گے تو تمہیں مل جائے گی۔ لیکن جو لوگ خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے یا اس کا یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے نماز اور صبر دونوں بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ہوگا تو تمہارے لیے یہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ احکامات صرف ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ مزید ویسی ہی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں، میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، اور واتقوا۔ اچھا، یہاں سے نا اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرتے ہیں نا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو جاتی ہے تو ہمیں 100% اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر خوشی کوئی ملتی ہے
تو تب بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اگر غم ملتا ہے، کیونکہ کچھ غم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ آزمائشیں کچھ ہمارے اوپر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ ہماری درجات بلند ہو سکیں. تو اس آیت مبارکہ سے ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے ضمیر کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا، کہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے کتنی مرتبہ ہم، یہ تو پہلے سپارے میں ہے تو کتنی مرتبہ ہم پہلا سپارہ اپنی زندگی کے اندر پڑھ چکے ہیں. لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، جب کوئی بھی نعمت ملتی ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں جسم دیا، زبان دی جس سے بول رہے ہیں، یہ موبائل فون بھی ہمارے پاس نعمت ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں قرآن کلاسز کے لیے. ہمارے پاس عقل ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ہمیں بول رہی ہوں کچھ نہ کچھ عقل استعمال کر کے، آپ عقل استعمال کرتے ہوئے اس کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو عمل میں لا رہے ہیں. اٹ مینس دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ جو دل ہے، جو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کتنا ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو. کیوں؟ میری اس نعمت کی وجہ سے جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. تو بیش بہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، تو کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی قدر یاد کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر خوش نہیں ہیں شاید، یا پھر ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر یوں کرنی ہے. ہمیں اگر کوئی موبائل فون دے دینا، ہم اس کو بڑا کیئرفل یوز کرتے ہیں. کسی کی طرف سے گفٹ آئے، ہم بڑا اس کو کیئرفل یوز کرتے ہیں. اور موبائل فون کے اوپر جو ڈسکرپشن کے اندر جو اس کی ایک نوٹ بک دی ہوتی ہے نا، ساتھ میں بک لیٹ، اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ہم ساری انسٹرکشنز ان کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک بک لیٹ دی ہے جو کہ ہے قرآن مجید. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی نعمتیں آئیں گی تو تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، تو تم نے مجھے یاد کرنا ہے. اذکروا، تم نے مجھے یاد کرنا ہے، تم نے میرا ذکر کرنا ہے، تو تم نے میرا نام بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کس حد تک اس کا ذکر کرتے ہیں. کوئی اگر موبائل فون گفٹ دے دے تو شاید ہمارا ساری زندگی، موبائل فون کی اگزامپل ویسے ہی دے رہی ہوں، کوئی اور گفٹ بھی دے دے تو شاید ہماری زندگی، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے تھکیں گے نہیں. ہم اس کو یہ کہتے ہوئے تھکیں گے نہیں، بلکہ اس کے سامنے نا ہم اپنی پلکوں کو بچھاتے رہیں گے. اس کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیکتے رہیں گے. ہم دل کے اندر ہمارا بڑا اس لیے نا شکر گزاری کا لیول ہوگا. بٹ واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہم کیا اس کو یاد نہیں کرتے اس کی نعمتوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے. اور آج ایک مزے کی بات ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، سو ساتھ ساتھ میں انجوائے بھی کیجیے، اور ساتھ میں ایک مرتبہ آپ نا کہہ لیجیے اونچی آواز میں اللہ اکبر، کہ اللہ آپ سب سے بلند ہیں. ایک مرتبہ کہہ دیجیے الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ. پھر اپنے گناہوں کے اوپر معافی کے ذریعے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، استغفر اللہ. پھر سب سے افضل نیکی لا الہ الا اللہ. آپ کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ. جی، تو اب جب آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے آپ نے دی بیسٹ نیکی کی ہے، دی بیسٹ. دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں سب سے افضل ترین آپ نیکی کر چکے ہیں الحمدللہ. تو اپنے مومنٹس کو ہم نے اچھے کاموں کے اندر یوٹیلائز کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، وا کے پر ہونٹوں کو گول کیجئے، مکمل جوڑنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے. وَإِذْ، ذال کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، غنہ من آل فرعون، را کو باریک پڑھیے، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. عین کی آواز کا خاص خیال رکھنا ہے. عذابی. یذبحون، ذال کی آواز کلیئر، یذبحون ابناءکم، با کے اوپر کلکلا ابناءکم
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ غنة وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ غنة again مِن رَبِّكُمْ را کو موٹا مِن رَبِّكُمْ کم کے اوپر آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے زیادہ ٹائم کے لیے عظیم. اب ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون کی آل سے یسومونکم جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی. اس سے پہلے کہ جس سے کہ ہم نے ایک آیت ڈسکرپشن چھوڑ دی تھی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس سے پہلے رکوع کے اندر بھی ہمیں دیکھا بنی اسرائیل کو کچھ احکامات دیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور انہوں نے پھر ان سارے کے سارے احکامات کو توڑ دیا تھا اور ان کو یہ بھی دوبارہ کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں میں تو تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئے کیونکہ بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں تو جب بھی کوئی نعمت آئے انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرے اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اللہ کو بھولے نہ خوشی کے اندر نعمتوں کے مل جانے کے اوپر. مزید واتقوا یوما لا تجزی ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے یا کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا شیء کچھ بھی کام نہیں آئے گا ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی تو ان سے کوئی شفاعت یا سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ایکچولی بنی اسرائیل نا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت سارے انبیاء نا ہم میں سے آئے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے انبیاء آئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں نا ہماری تو ان کے آباء و اجداد جو ہمارے ہیں وہ تو نبی تھے تو بہت سارے انبیاء کی اولادوں میں سے ہم ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے بس ہم جس سے آج کل کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں بس ہم بخش دیے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اس امت کے پاس ضرورت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس آ چکی ہے مینس دیٹ اب ہم سب سے زیادہ بہترین امت ہیں. لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں بخش دیا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ نہ ہی اس دن تو کوئی سفارش کسی کی کام آئے گی نہ ہی فدیہ کام آئے گا اور نہ ہی کوئی عملہ ہوگا نہ ہی تمہارے کوئی مددگار ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے. قیامت کے دن تو ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. آج اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے لوگ سفارش سے اپنے کام نکلوا دیتے ہیں کوئی فدیہ وغیرہ کوئی پیسے وغیرہ رشوت وغیرہ دے کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ چھڑوا دیتے ہیں کوئی کس نہ کسی کی مدد. لیکن اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ ولا هم ينصرون اس دن تو کوئی مدد نہیں آئے گی کسی کی طرف سے. اور یاد رکھیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہ شفاعت کریں گے اور اس کے بعد یہ شہداء بھی سفارش کریں گے اس کے بعد حافظ قرآن بھی. لیکن کوئی بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کرے گا. جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے چوز کریں گے کہ یہ سفارش کر سکتے ہیں اور جن کی سفارش کی جائے گی کہ یہ حافظ قرآن ان کی سفارش کر سکتا ہے تو وہ جن کی سفارش کی جائے گی اور سفارش جو کریں گے سب کے سب وہ چوزن بن ہوں گے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس کو اجازت دیں گے بس وہ اسی کے لیے سفارش کر پائے گا. اللہ کے ہاں تو ہم روزانہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی کی سفارش کوئی کام آئے گی نہیں اور اس کے سامنے تو کوئی کسی کی سفارش کر نہیں سکتا مگر اس کی اجازت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ اس دن تو ماں بچے کو یاد نہیں کرے گی باپ سب کو بھول جائے گا بلکہ ماں کہیں گی باپ کہے گا کہ میری جگہ پہ نہ صرف میرے بچوں کو میری اولاد کو بلکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے بس مجھے اس سے نکال دیا جائے مجھے اس سے بچا لیا جائے.
وہ کہے گا نا جمیعا ثم ینجیہ، کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، سب کا سب دے کے بس میری جان چھوٹ جائے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو جب اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو آج کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے پھر اس دن کے لیے؟ کیا پھر ہمیں اس دن سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس دن سے، کہ واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے بہت ڈرو۔ آج تمہیں ڈر لگتا ہے تو ماما کے پاس چلے جاتے ہو، اچھا اگر تمہیں ڈر لگتا ہے دوستوں سے بات کر لیتے ہو، اندھیرا ہو جاتا ہے تو موبائل ڈھونڈتے ہو یا ٹارچ ڈھونڈتے ہو، کوئی روشنی کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اس دن تو کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دن تو جہنم کے اندھیرے ہوں گے۔ وہ جہنم کے اندھیروں کی کیا بات کہ جس کی طرف راستے والے جو جانے والے راستے ہیں نا، وہ بھی اتنے خوفناک راستے ہوں، تو اس پھر جگہ کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں پہ تو دھوئیں بھی کالے ہوں گے، اور وہاں پہ اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اتنی زیادہ تکلیف، پھر اتنی زیادہ مصیبت، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ولا ہم ینصرون، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا جہنم میں، اس سے پہلے بھی بروز محشر وہاں پہ بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی 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 نفسی۔ تو ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر لے گا، کوئی ہماری سفارش کے لیے آ جائے گا؟ تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس دن نہ ہی کوئی شخص میرے کام آئے گا۔ یاد رکھیں، جو آپ کو کہتا ہے میں آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، میں آپ کی ہمیشہ مدد کروں گا، ماں کس طرح سے بچے کے اوپر، بچے سے پیار کرتی ہے، اس کے اوپر اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی انرجی لوٹا دیتی ہے، باپ اپنا پیسہ لوٹا دیتا ہے اور اپنی صحت کو کھپا رہا ہوتا ہے پیسوں کو کمانے کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی شخص، کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی نہیں، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس دن کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر آج ہماری موت ہو جاتی ہے، بس سمجھے کہ ہمارے لیے وہ دن آ چکا، ہمارے اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ آپ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ کے اوپر کی ہیں۔ اب نعمتیں کون کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ سب سے پہلے نعمت شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ فرعون اور جو اس کے درباری تھے نا، انہوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کی انبیاء میں سے ان کی اولاد میں سے انبیاء اور بادشاہ وغیرہ بنائے گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل میں چھریاں لے کر وہ چکر لگایا کرتے تھے، اور جہاں کہیں پہ بھی کوئی لڑکا نظر آتا تھا نا، اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور وہ ایسا ہی کرنے لگے تھے۔ اور اسی طرح سے اب دیکھیں کہ فرعون وغیرہ اور اس کے درباری چونکہ بادشاہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ان کو کتاب کا تو علم تھا، ان کو باقی چیزوں کا تو پتہ تھا، تو جب ان کو پروفیسی دی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے نا ایک لڑکا ہوگا جو نبی ہوگا، پھر ان کو بادشاہت بھی ملے گی بنی اسرائیلوں کو، چونکہ بنی اسرائیل اس ٹائم پہ بالکل غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان ایک غلام کو بادشاہت کی اور نبوت کی خوشخبری دی جائے۔ یہ غلام قوم ہوا کرتی تھی، فرعون اور اس کے درباریوں کی یہ ہیلپ کیا کرتے تھے، جس طرح سے بطور غلام نا ان کے کاموں کے اندر بلکہ ان کے سارے کام ہی کیا کرتے تھے، ہیلپ تو کیا۔ تو اس طرح سے پسی ہوئی قوم تھی، پسا ہوا طبقہ تھا اس ٹائم کا۔ تو جب بنی اسرائیل لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ہمارے اوپر اب قبضہ کر لیں گے، ان کے پاس بادشاہت آ جائے گی، تو پھر ہماری بادشاہت کا کیا ہوگا نا، تو انہوں نے اس وجہ سے بنی اسرائیل کے جو لڑکے تھے کہ ان سب کے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان سب کے سب کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو ایسے بھی مر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو قتل کریں، ساتھ ساتھ میں طبی موت بھی مر رہے ہیں، اس وجہ سے تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری خدمت کون کیا کرے گا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 1 سال جو بچہ پیدا ہوگا نا تو انہیں ذبح کر دیں گے، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے، یعنی کہ جو میلز ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے جو پیدا ہوں گے، تو ان کو ہم زندہ رہنے دیں گے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ جو پیدا ہوئے تھے بچوں کے قتل ہونے والے سال، یعنی کہ جس سال پہ انہوں نے بچوں کو قتل کرنا تھا، تو اب یہ ہوا کہ اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یذبحون ابناکم، کہ ہم نے تمہیں، اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے ان کو فرعون سے، اس کی قوم سے نجات ملی تھی، تو وہ ان کو برا عذاب پہنچایا کرتے تھے، بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کس طرح سے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ زندہ رکھا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بلا ان کا مطلب
ہوتا ہے آزمائش. آزمائش مصیبت بھی ہو سکتی ہے اور نعمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اگر مصیبت ہے تو اٹ مینس کہ انسان اس کے بعد اللہ کے قریب نہیں آ رہا، اور نعمت ہے تو آزمائش کے بعد انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ ایک اس کے لیے نعمت کے طور پر ہی آتی ہے. بیسیکلی ان کو نجات ملی تھی 10 محرم کو نا، فرعون سے نجات ملی تھی. اب فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ اور انشاءاللہ ہم تمام ڈیٹیلز آگے پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیلز آنے والی ہیں. لیکن یہ ہوا کہ 10 محرم کو نا فرعون سے لوگوں کو نجات ملی تھی، جس کو بولا جاتا ہے یوم عاشورہ. تو یہودی بیسیکلی اس دن پہ روزہ رکھتے تھے. آپ کو پتہ نا حضرت موسیٰ السلام کے فالوورز کو بولتے ہیں یہودی، اور عیسیٰ السلام کے فالوورز کو بولتے ہیں نصرانی یا پھر عیسائی. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کہا تھا بیسیکلی وہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ قریبی ہیں، تو انہوں نے 10 محرم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اور اس سے جو رمضان کے روزے جو تھے نا اس ٹائم پہ، کیونکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ رمضان کے روزے اس کے بعد فرض ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ والا جو روزہ تھا نا محرم 10 محرم کا روزہ، تو یہ پھر مسلمانوں کے لیے نفلی روزہ ہو گیا. یہ فرضی روزہ نہیں ہے، فرضی صرف رمضان کے روزے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگلے سال میں ساتھ میں، یعنی کہ 10 محرم کا تو روزہ رکھا ہے، ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا پھر 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھیں گے. یعنی کہ 2 روزے ہم رکھیں گے، 9-10 کر لیں یا 10-11. 10 محرم کا ساتھ ہونے چاہیے، باقی پیچھے 9 رکھ لیں یا پھر 11 کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے یہود کی ان کے عمل کے اندر مخالفت کرنی ہوتی ہے. اگر اب ایک ہی روز رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیم انہیں کے جیسا عمل کر رہے ہیں. ہمیں ان کی پیروی کرنے سے، ان کو کاپی کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے. اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بیسیکلی یوم عاشورہ کا روزے کی ہسٹری یہ ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آئیں گے ان کو نیکسٹ کلاس کے اندر دیکھیں گے. اس کو آپ سسپینس میں ہی رہنے دیجئے کہ ایکچولی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا تھا. بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد. اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے. اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، تو مینس دیٹ کہ انہی کی اولاد میں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو موسیٰ اور پھر انہی کے اندر ہی نا بنی اسرائیل کے اندر ہی، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی فرعون والی قوم بھی تھی، یہودی بھی تھے، اور یہودی وغیرہ تھے، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر، بہت سارے انبیاء آئے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے صرف ایک ہی نبی ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بس بنی اسماعیل میں سے ایک ہیں، بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہیں. اس لیے ان کو نا بڑا گھمنڈ ہوتا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم میں سے تو اتنے انبیاء آئے ہیں. اور اس لیے ان کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ بھی تھی، ضد بھی تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے نا وہ آپ دیکھیں گے آگے کہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گا آخری نبی. لیکن جب آ گیا، جب ان کو پتہ چلا یہ تو عرب میں سے ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. آج کے اتنا ہی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس دن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، جس دن نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، کوئی شخص ہمارے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے. اور اس دن تو ہم سے کچھ نہیں قبول کیا جائے گا سوائے ہمارے اعمال کے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمیں عنایت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیں، ہمارے نیک اعمال اس طرح سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں تھیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، ان سے چھٹکارا دے دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم بے شمار شکر ادا کر سکیں. یا الہی اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں باعث حجت بنا لیجئے، ہم سب کو بخش دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے. یا الہی ہم بہت خطا کار ہیں، یا الہی ہمارے دلوں کو سکون دے دیجئے، اطمینان دے دیجئے اس قرآن کے ذریعے.